عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی بوٹ پالش کام نہیں آئی. اتنے ڈونلڈ ٹرمپ کے اٹھا کے بھی نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے 75 کنٹریز کی امیگریشن ویزا بین کر دی ہے. اس میں پاکستان ہے، اس میں بنگلہ دیش ہے. اس وقت کی دو سب سے بڑی ڈونلڈ ٹرمپ کی پٹھو سرکاریں یونس اور شہباز کی دونوں بیکار گئیں ان کی کوششیں، اور پاکستان سمیت 75 کنٹریز جس میں میجورٹی مسلمان کنٹریز ہیں ان کو بین کر دیا ہے. حیرت کی بات ہے اس میں کویت بھی ہے، اور یہ ہے کہ کم از کم کویت کے امیگرنٹ ویزا پہ پابندی لگانا، ایجپٹ جو کہ ایک اور امریکہ کا سب سے پٹھو کنٹری ہے، لیکن جارڈن، ان سب پہ بین لگا دیا. تو جو کنٹریز امریکہ کے بوٹ پالش کرتے ہیں نا، ان کو اینڈ پہ یہی نتیجہ ملتا ہے. جیسے کہ ابھی فن ٹیک کمپنی آئی پاکستان، ان کے ساتھ پاکستان نے ایگریمنٹ کیے. اسی طرح ورلڈ لبرٹی فائنینشیل، میجر کرپٹو کمپنی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کی کمپنی ہے، وہ پاکستان آئی، اور اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن ہوا اس میں پاکستان کے خلیفہ عاصم منیر، پرائم منسٹر شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر، فورن منسٹر اسحاق ڈار، مطلب پوری کیبنٹ کھڑی ہو گئی، انفارمیشن منسٹر، یہ وہ، ایک کمپنی کے ڈائریکٹر سے ایک ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے. تو آپ اندازہ لگا لیں نا کہ کس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ کی غلامی میں یہ لوگ چلے گئے ہیں. عزیز دوستوں، کے پی کے چیف منسٹر سہیل آفریدی مسلسل نیوز میں ہیں اور کافی اتھل پتھل مچا رہے ہیں. ان سے ابھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اسمگلروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بارڈر پہ تو تم لوگ بیٹھے ہو، بارڈر کی ساری چوکیاں تو تم لوگ کر رہے ہو، تمہیں کیسے اسمگلر ہو گیا؟ ساری اسمگلنگ تو تمہاری سپرویژن میں ہوتی ہے. تم اپنے ایسیٹس ڈکلیئر کرو، پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے. اللیگل ہتھیار، ڈرگس، اللیگل لوگ، یہ سب تمہاری سپرویژن میں باہر سے آتے ہیں. اس وقت وادی تیرا میں برف باری کا موسم ہے، اس وقت وہاں پہ پاکستان آرمی آپریشن کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ میرا علاقہ ہے، میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. تو مجھ سے تنگ آئے ہوئے ہیں تو میرے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور اس برف باری کے موسم میں آپریشن کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے مجھے تنگ کرنا. عزیز دوستوں، تھوڑی بات ہو جائے JF-17 کی. مسئلہ یہ ہے کہ JF-17 ہوائی جہاز کو اتنا ہوا بنایا ہوا انہوں نے. اس میں چیزیں کچھ یوں ہیں، ایک پاکستانی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ جو گورنمنٹ نے اتنے یوٹیوبرز اور اتنے انالسٹ ہائر کیے وہ ان میں سے ایک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر کے جتنے آرڈر مل رہے ہیں پاکستان وہ پورا کیسے کرے گا. تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 161 JF-17 تھنڈر پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود ہیں، جس میں کچھ سنگل سیٹ والے ہیں، کچھ ڈبل سیٹ والے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال میں ہم 25 JF-17 تیار کر لیتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں ان کو ایک ساتھ سارے تھوڑی دینے ہوتے ہیں. اور
یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر کی تیار کرنے کی قیمت ہے $25 ملین، جبکہ ہم 40 سے 45 ملین ڈالر کا بیچتے ہیں، اور اگر ٹریننگ اور اپ گریڈنگ اور دیگر سپورٹ مانگیں تو ہم $120 ملین میں یہ بیچتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ پورا پیکیج لیتے ہیں۔ ہم پورے آرڈر کو پورا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایمرجنسی میں مانگے گا تو ہم اپنے 161 طیارے جو کہ ایئر فورس کے پاس ہیں اس میں سے کچھ دے سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سال کے 25 تیار کرتے ہیں، اور سپوز $100 ملین کا ایک بیچتے ہیں، تو $1 بلین میں 10، تو $14 بلین میں 140 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 6 سال لگیں گے خالی یہ تیار کرنے میں۔ تو کس حساب سے یہ چیزیں کہہ رہے ہیں، اور یہ تو ان کی اپنی چیز ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ پاکستان نیگوسیشنز کر رہا ہے سیلز کی، لیکن چائنا کی اپروول ابھی تک ملی نہیں ہے۔ چائنا کی اسپیئر پارٹس ہیں، چائنا کی ٹیکنالوجی ہے، چائنا کی مرضی کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عزیز دوستوں، پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھتیجی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید کی شادی ہے 2 دن بعد۔ اس کی یہ دوسری شادی ہے، پہلی شادی ہوئی نواز شریف کے ایک دوست کی بیٹی کے ساتھ، اور کچھ ہی دنوں میں وہ ڈیورس بھی ہو گئی۔ اب یہ نواز شریف کے ایک اور رویل اصغر ہیں جو ایکس ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے، نواز شریف کے قریبی دوست ہیں، ان کی گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ جنید کی شادی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شادی کا جو کارڈ ہے، انویٹیشن کارڈ، وہ لڑکے کے باپ یعنی کیپٹن صفدر جو مریم نواز کا ہے شوہر، اس کے نام سے نہیں ہوتا شروع، وہ کارڈ ایشو ہوتا ہے نواز شریف کے نام پہ، جو کہ لڑکے کا نانا ہے۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ لڑکے کا نام ہے اور نیچے لڑکی کا نام ہے، جس کے نیچے لکھا ہے کہ ڈاٹر آف مسٹر اینڈ مسز علی روہیل۔ لڑکے کے نام کے نیچے نہ مریم کا نام ہے، نہ لڑکے کے باپ کا نام ہے کیپٹن صفدر کا۔ کیپٹن صفدر ایک تو ہوتا ہے نا گھر جوائی، ایک گھر جوائی سے بھی کچھ زیادہ ہی نیچے گرا ہوا ہے، تو وہ کیپٹن صفدر ہے۔ اس کے بیٹے کی شادی ہے، انویٹیشن کارڈ پہ اس کا نام ہی نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان ہے عزیز دوستوں۔ تھوڑا پاکستان کی سرکار جو اس وقت کر رہی ہے اس پہ بھی نظر ڈالیں تو مارکہ حق میموریل بنانے کے لیے اسلام آباد میں تقریباً 30,000 درخت کاٹ دیے گئے۔ پھر سیلاب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ، دنیا درخت لگاتی ہے، یہ درخت کاٹ رہے ہیں، وہ بھی کیپٹل سے 30,000 درخت کاٹ دیے، صرف اس لیے کہ مارکہ حق میموریل۔ ان چیزوں سے کوئی تھوڑی پبلک کو آپ آرمی کی محبت جگا سکتے ہیں۔ پبلک کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آرمی کس قابل ہے اور کیا چیز ہے۔ عزیز دوستوں، جس طرح PIA انہوں نے بیچ دی، اس طرح پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC کراچی بیسڈ ہے، وہ بھی آرمی کو بیچ دی۔ PIA ویسے تو انہوں نے کہا عارف حبیب نے خریدی ہے، بعد میں عارف حبیب نے اعلان کیا کہ ہمارا ایکول پارٹنر فوجی فاؤنڈیشن ہے۔ اب یہ PNSC بھی پاکستان آرمی کی ایک کمپنی ہے، نیشنل لاجسٹک، ان کو دے دی ایسے ہی اللہ واسطے۔ عزیز دوستوں، آرمی چیف اپنی ہر اسپیچ میں اللہ قرآن کو بیچتا ہے اور اس کے نام پہ پبلک کو چورن لگاتا ہے۔ ایسے ہی اس نے ابھی ایک بات کی ہے
کہ اسلام دنیا کا پہلا ریلیجن ہے جس نے عورتوں کو ہائیسٹ لیول کی ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی دی ہے. کوئی مجھے میرے سامنے بٹھا دو، اس حافظ قرآن کو بٹھا دو، کتے کے بچے کو، میں بتا دوں اس کو کہ کتنی عزت دی ہے اسلام نے عورتوں کو. جتنا ذلیل اور رسوا اور غلامی عورتوں کو اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا دنیا میں. قرآن کہتا ہے عورت تمہاری کھیتی ہے، آدمیوں کو کہتا ہے اس پہ جہاں سے آنا ہے آؤ. حد نہیں ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ کون سا اختیار دیا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. گھنٹہ ماں 24 گھنٹے پٹ رہی ہوتی ہے شوہر کے ساتھ، 4 بیویاں رکھتے ہیں. خیر عزیز دوستوں، ابھی ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ ہندوؤں کے جو ریلیجیس فیسٹیول ہوتے ہیں، ہولی، دیوالی وغیرہ، اس پہ اگر ہم بدھائی دے دیں، مبارکباد کا میسج کر دیں تو کون سی قیامت آ جائے گی. تو یہ ایک انتہائی ذلیل پاکستان کا جرنلسٹ ہے انصار عباسی. یہ ذلیل جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے اور ہمیشہ قرآن اور اللہ کو بیچتا رہتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں، میں نے 20-25 سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کی ضلالت سے بھری پوسٹیں بھی دیکھتا رہتا ہوں. اس نے جواب دیا اس کو کہ اگر میں بحیثیت مسلمان یہ فیصلہ کر لوں کہ میں ہندوؤں کے ساتھ رواداری رکھوں گا اور بھائی چارے کے اظہار کے لیے ان کے مذہبی فیسٹیولز ہولی میں شریک ہو جاؤں، تو کیا میں یہ توقع رکھ سکتا ہوں کہ بدلے میں جب عید الاضحیٰ آئے گی تو وہی ہندو میرے ساتھ گائے کاٹ کے اس کا گوشت کھائیں گے؟ اب پہلے تو میں اس مسلمان، اس اسلامک اسکالر سے یہ پوچھتا ہوں کہ پروفٹ محمد نے کبھی بقرعید پہ گائے نہیں کاٹی. انہوں نے تو بکرے کاٹے. عرب میں گائیاں ویسے ہی نہیں ہوتی. ہم جب جاتے تھے حج کے لیے تو حج میں قربانی فرض ہے، ایک قربانی فرض ہے ہر آدمی کے اوپر جو حج کرتا ہے. مسلمانوں پہ عید، بقرعید پہ قربانی فرض نہیں ہے. اگر آپ کی حیثیت ہے آپ کاٹ سکتے ہیں، ایک بکرا پر پرسن ہے. یہ تو بات کے مولویوں نے کہہ دیا کہ اگر ایک کوئی گائے کاٹتا ہے تو اس میں 7 قربانیاں ہو جاتی ہیں، 7 بکروں جتنی قربانی ہو جاتی ہے، تو 7 آدمی مل کے گائے کاٹ سکتے ہیں. میں اس اسکالر سے پوچھتا ہوں کہ پہلے تو یہ بتا دو کہ تمہارے پروفٹ نے کتنی بار گائے کاٹی ہے. وہ تو بکرے کاٹتے ہیں. ہم بھی حج کے لیے جاتے تھے تو بکرا منڈی ادھر لگی ہوتی تھی. اب تو خیر پورا سسٹمائز ہو گیا ہے، ڈیجیٹل ہو گیا ہے، آن لائن آپ قربانی کر لیں. تاکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم جب 70s کی بات کر رہا ہوں تو سسٹم اتنا آرگنائز نہیں تھا، تو وہاں پہ ہی مینا کا میدان ہے، وہاں پہ جہاں ٹینٹ وینٹ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک جگہ بکرا منڈی ہے. تو عرب لوگ بکرے لے کے کھڑے ہوتے تھے اور ساتھ میں ان کے چھری بھی ہوتی تھی ہاتھ میں. تو ہم جاتے تھے، بھاؤ تاؤ کرتے تھے، بکرا کاٹتے تھے. میں اپنے فادر کے ساتھ انگلی پکڑ کے جاتا تھا، 8-9 سال کا تھا. تو بکرا وہ ادھر ہی چھری پھیر کے بکرا ادھر ہی چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ سادھن کوئی ہوتے نہیں تھے. ہم لوگ واپس اپنے ٹینٹ میں آتے تھے تو بکرے کو لا کے کیا کریں گے. تو بہت ہوا تو اس سے 10 ریال زیادہ دے کے پیٹ کاٹ کے اس میں سے کلیجی ولیجی نکال کے آتے تھے. تو اماں چولہا لے کے آتی تھی گھر سے، جدہ سے، تو اماں وہاں پہ چولہے پہ کلیجی ولیجی سینک کے دے دیتی تھی. تو یہ گائے کا سلسلہ تو یہ بات کہ مسلمانوں نے ڈالا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ گائے کاٹیں گے اگر ہم ہندوؤں کو، تو پھر آپ کرسچنوں کے ساتھ سور کاٹ کے کھائیں گے. ابھی ایک جگہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی، بڑی آنکھیں کھولنے والی تھی. اس میں کسی نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ہندوؤں کو کہ گائے کے کاٹنے پہ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. تو ہندوؤں میں گائے کو ماتا کا درجہ دیا گیا ہے، ہندوؤں میں گائے کی پوجا کی جاتی ہے. تو جذبات اچھلتے ہیں. ایگریڈ. آپ ایک
نامعلوم آدمی جس نے اٹھ کے کہہ دیا کہ میں پروفٹ ہوں، اس کے بارے میں سچ بھی بول دے کوئی کہ اس نے 9 سال کی عائشہ کے ساتھ شادی کی، تو آپ اس کا قتل کر دیتے ہو۔ ایون جس نے کہا کہ 9 سال کی عائشہ کے ساتھ آپ کے پروفٹ نے شادی کی، اس کی فیس بک کی پوسٹ کو خالی لائک کرنے والے کنہیا لال کو آپ نے قتل کر دیا۔ ایک ظالم آدمی جس کی پوری ہسٹری ظلم و بربریت سے بھری پڑی ہے، اس کے لیے آپ اتنا تڑپ جاتے ہو۔ تو گائے تو جانوروں میں سب سے معصوم جانور ہے۔ جانور عموماً حملہ کرتا ہے تو اپنے منہ سے چبا جاتا ہے۔ آپ کو گائے کو کبھی دیکھا ہے کسی کو چباتے ہوئے؟ تو پھر یہ ہے کہ میں ایسے اسلامک اسکالرز کو صحیح جواب دینا جانتا ہوں۔ عزیز دوستوں، یہ مولوی ہے، سرکاری مولوی طاہر اشرفی۔ یہ دارو کے نشے میں کئی بار راستے پہ گرا ہوا ملا ہے، اس کو اٹھا کے لوگ لے کے گئے ہیں۔ یہ ہر سرکار میں شامل ہوتا ہے۔ یہ جب عمران خان نے اس کو سرکاری مولوی بنایا، منسٹریل لیول کی پوسٹ دی، تو عمران خان کی تعریفیں، اب عاصم منیر کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں، جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں۔ یہ ائمہ، یہ خطبہ، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ پاکستان کے خلاف مئی کے بعد تیزی کیوں آتی ہے؟ اس لیے تیزی آتی ہے کہ آپ نے وہ کر دیا جس سے دنیا پریشان ہے۔ یہ اللہ کی مدد سے اور اس قوم اور فوج کے اتحاد سے ہوا۔ انشاءاللہ یہ محراب و منبر کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، کہ بہت سارے عرب ممالک کی یقین کہلا رہے ہیں، آپ جنود الحرمین شریفین کہلا رہے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہنا چاہتا ہوں، خوشامد کیا کرنی، بڑھاپے میں آ گئے۔ میں اس عمران خان کو جانتا ہوں۔ علماء، میرے پاس ایک گواہی ہے، آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ 27 کی رات تھی، بیت اللہ کا جوار تھا، تہجد کا وقت تھا، میں اور حضرت پیر صاحب موجود تھے جب بیت اللہ کے جوار میں عمران خان نے اپنی تقریر اٹھا کے سائیڈ پہ رکھی، جو وزارت خارجہ نے لکھ کر دی تھی۔ سیکرٹری خارجہ پریشان تھا کہ ہم نے تو ضابطے اور جو بھی سارے ڈال کے دیے، یہ کیا کرنے لگا ہے؟ عمران خان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی۔ جناب صدر صاحب، چونکہ ہم آئینی گواہ ہیں، یہ عمران خان کا جملہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ کبھی میں تم 57 سربراہوں سے مخاطب ہوں۔ اسلامی دنیا کے 57 سربراہ بیٹھے تھے، کہا میری خواہش تھی میں کبھی تم سے مخاطب ہو جاؤں اور تم سے ایک گزارش کروں، ایک عرض کروں، ایک التجا کروں کہ آؤ آقا کی ناموس کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں۔ اقوام متحدہ کے اندر، OIC کے اندر، کیا وہ عمران خان کسی گستاخ رسول، کسی قادیانی نواز کا حامی ہو سکتا ہے؟ میں آخری بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ گالیاں دینا، تہمتیں لگانا، افواہیں پھیلانا، بد زبانی کرنا، یہ منافقوں اور ابو جہل کے ماننے والوں کا کام۔ عزیز دوستوں، بات نکلی مولویوں پہ، تو مریم نواز نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایک ہر مسجد کے امام کو 25,000 روپیہ مہینہ سرکار سے ایک وظیفہ دیں گے، ایک آنیریم دیں گے، 25,000 روپیہ، اور اس کے لیے ایک ID کارڈ بنایا تھا کہ سب اپنا بینک کارڈ جیسے ہوتا ہے پلاسٹک کا، ایسے ایک کارڈ بنا کے سب مولویوں کو دیں گے۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مریم، تم سمجھتی ہو کہ تمہارے 25,000 روپے میں مولوی بک جائے گا؟ اس طرح تم مولویوں کو خریدنا چاہتی ہو؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارے مولوی تیار ہو گئے، کارڈ بنانے شروع کر دیے۔ 20 ارب روپیہ سال کا خالی
مولویوں کو پگار دینے میں جائے گا. اور وہ مولوی جو یہ کہتے ہیں، اور واقعی اسلام کہتا ہے کہ عورت کین ناٹ بی اے لیڈر، عورت کی لیڈرشپ حرام ہے. پرائم منسٹر، چیف منسٹر تو دور کی بات، ایک گروپ کو لیڈ نہیں کر سکتی. عورت نماز کی امامت نہیں کر سکتی. لیکن جب مریم یہ کارڈ بانٹ رہی تھی تو مولویوں سے بھرا کھچا کھچ ہال، اور بیچ میں مریم بیٹھی ہے، پیچھے پنجاب کے ہزاروں مولوی بیٹھے ہیں. یہ ہے مولویوں کی اصلیت. عزیز دوستوں، پاکستان میں مولوی سے بڑا زہریلا ناگ کوئی نہیں ہے، اور اسی زہریلے ناگ کو ایوب خان کے زمانے سے سرکار نے اپنی مٹھی میں لیا، اور عام آدمی کو ماموں بنانے کے لیے مولویوں کو عام آدمی پہ ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے پاگل کتے چھوڑے جاتے ہیں شکاری کی طرف سے شکار کرنے کے لیے. عزیز دوستوں، ہر پاکستانی اس وقت، میرا اپنا اندازہ ہے کہ 90 to 95% پاکستانی آدمی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے. جمعے کی نماز سے پہلے ایک خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے جو ایک بھی پاکستانی کو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں. وہ خطبہ تو میگزیمم 5 سے 7 منٹ، بہت ہوا تو 10 منٹ کا ہوتا ہے. اس خطبے سے پہلے اردو میں مولوی صاحب آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کا ایک بھاشن دیتے ہیں. اس میں دنیا جہاں کا گند بلا بھرا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. کافروں کے بارے میں اور سب چیزیں، اور خاص طور پہ سنی بریلوی مسجد ہے تو وہ دیوبندیوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف بھی بولے گا. شیعہ مسجد ہے تو وہ سنیوں کے خلاف. یہ ملا چھوڑے ہوئے ہیں، اور 90 to 95% پاکستانی ہر جمعے کی نماز وہ لیکچر سن رہا ہوتا ہے. تو آج آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے. پاکستان آرمی کے پاس 50 سے ایک ایسا سسٹم تھا کہ ہر پاکستانی کے دماغ میں اپنی بات مولوی کے ذریعے بھیج دیتا تھا. آپ کو پاکستان میں کوئی مولوی غریب نہیں ملے گا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ کو واپس بتا رہا ہوں کہ میں بچپن میں، جوانی میں بلکہ، 1 سال جمشید ٹاؤن میں رہا. پہلے ہم لیاری میں پیدا ہوا تھا، وہیں پلے بڑے تھے. پھر میں سعودی عرب چلا گیا 84 میں. واپس آیا تو گھر والے جمشید ٹاؤن موو ہو گئے تھے. تو جمشید ٹاؤن میں 1 سال رہا، پھر دبئی چلا گیا. تو ہمارے جمشید ٹاؤن میں ایک مسجد تھی، مسجد رحمانیہ. میں نے وہاں پہ اعتکاف بھی کیا ہے، جو رمضان میں آخری 10 دن آپ کو مسجد میں ہی بیٹھنا ہے اور عبادت کرنی ہے. تو وہاں کا مولوی تھا، اور قاری فاروق ندیم. تو اس سے میری اچھی الیک سلیک تھی، سب کچھ تھا. میں 10 دن ظاہر ہے اس مسجد میں اعتکاف کاٹا تو اس کے بھاشن بھی سنتا تھا اور سب کچھ. پھر بات گئی، میں دبئی چلا گیا، دبئی سے بیلجیم آ گیا، اور یوں لمبا عرصہ گزرا. جب میں 2005 میں میئر بن کے جمشید ٹاؤن کا گیا تو اسی مسجد رحمانیہ کی 2 بلڈنگیں چھوڑ کے بلڈنگ میں کرائے پہ اپارٹمنٹ لیا تھا. تو میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد گیا تو مسجد بھری ہوئی تھی پوری. میں آخری صفوں میں بالکل دروازے کے پاس بیٹھ کے نماز پڑھی. لوگ پہچان گئے تو لوگوں نے کہا ارے میئر صاحب آئے، میئر صاحب آئے. امام کو کسی نے بتایا تو امام بھاگتا ہوا آیا. میرے سے جب عید گلے مل رہا تھا نا تو مجھے کہتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا امام صاحب میں عارف ہوں، یاد ہوگا آپ کو، 80s میں ادھر رہتا تھا. اور ارے ہاں ہاں پہچان گیا، پھر تو آپ دبئی چلے گئے تھے. میں نے کہا پھر میں یورپ چلا گیا تھا. خیر، پتہ سارا فون نمبر وغیرہ سب کچھ لے لیا. اگلے دن میں آفس میں بیٹھا تھا تو میرے سیکرٹری نے آ کے کہا کہ قاری فاروق ندیم آئے. میں نے بلایا. اچھا، میں اس کو اچھا آدمی سمجھتا تھا اس زمانے میں 80s میں. تو آ کے پہچانا اس کو، ایک لڑکا ساتھ تھا، داڑھی پگڑی یہ وہ. میں نے کہا نہیں. بولے یہ احمد ہے، یاد ہے؟
تم جب ادھر مسجد میں اعتکاف میں تھے اسی زمانے میں یہ پیدا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا آپ کا بیٹا ہے؟ کہتا ہاں. کہتا وہ فارم میرے آگے رکھ دیا. بولا اس پہ آپ کی سائن چاہیے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولا اس کو نکاح خواں بنانا ہے، جو نکاح پڑھتا ہے، شادی کرواتا ہے، اور یہ میئر کی سگنیچر سے ہی بنتا ہے. تو وہ جو بت تھا نا اس کا، قاری ندیم فاروق کا، کہ وہ ایک اچھا مولوی ہے، وہ ادھر دھڑام سے نیچے گرا. خیر میں نے چپ چاپ سائن کر دیا. پھر میرے سامنے اس نے 3 پیپر رکھے. کہتا ہے یہ 3 پلاٹ ہیں، مجھے مختلف ٹائم میں ملے تھے، الاٹ ہوئے تھے، لیکن ابھی تک ملے نہیں ہیں. ایک ضیاء الحق کے زمانے میں ملا تھا، ایک نواز شریف کے زمانے میں ملا تھا، ایک ابھی مشرف صاحب کے زمانے میں. یہ سب الاٹ ہوئے ہیں، ابھی تک ملے نہیں. تو آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں تو آپ اس پہ کام کریں اور مجھے پلاٹ دلوا دیں. میں نے چپ چاپ پیپر رکھ لی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ. جیسے ہی وہ گیا میں نے سیکریٹری کو کہا کہ آئندہ ہی آئے تو بول دینا میئر صاحب نہیں ہے بھائی، اور اس کا فون بھی مجھے ٹرانسفر نہیں کرنا. کئی بار فون کیے لیکن میں نے. تو یہ مولوی ہیں پاکستان کے. اور یہ مولوی فاروق ندیم ہے نا، جو یہ ملتان سے کراچی شفٹ ہوا تھا. جمشید ٹاؤن کا وہ علاقہ جہاں پہ رحمانیہ مسجد ہے وہ نیا آباد ہوا تھا. تو وہاں پہ آ کے ملتان سے اس نے وہاں پہ جو اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی فیملیوں نے اپارٹمنٹ لیے تھے. مسجد کی کمی تھی کیونکہ سرکاری نقشوں میں مسجد کی جگہ دی جاتی ہے، بجٹ بھی دیا جاتا ہے، وہ آفیسر کھا جاتے ہیں. مسجد پھر لوگ کسی بھی جگہ پہ آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے بنا دیتے ہیں. تو اس مولوی کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے ایک سرکاری زمین پہ مسجد کی دیوار کھڑی کر دی، مسجد بنا دی. اب کس کے باپ کی ہمت ہے مسجد توڑے؟ تو جب میں اس علاقے کا نقشہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ جہاں میں وہیں رہتا تھا، تو مجھے لوگوں نے آ کے کہا یہاں ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے نقشہ منگوایا آفس میں. میں نے کہا بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو نقشے میں یوں روڈ جا رہا ہے، بیچ میں مسجد، آگے روڈ جا رہا ہے. اس طرف سے روڈ آ رہا ہے، بیچ میں مسجد، آگے روڈ جا رہا ہے. یعنی بالکل روڈ کے بیچوں بیچ چاروں طرف سے جو روڈ آ رہا تھا. آفیسر نے کہا سر یہ انکروچمنٹ کی زمین ہے، یہاں پہ انکروچ کیا گیا ہے. اور شروع میں جب میں 80s میں رہتا تھا تو اتنی سی مسجد تھی، ایک کمرہ تھا. جب میں میئر بن کے گیا تو میں نے دیکھا تو 4 منزل کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اور چاروں طرف مسجد بڑھا دی تھی، اور چاروں طرف دکانیں نیچے، جس کے کرائے کھا رہے تھے مولوی صاحب. تو یہ ہیں پاکستان کے مولوی. عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.